بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و فضل ہوا کہ آج الحمدللہ آپ حضرات کے یہاں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ خداوند عالم اس ناچیز کو حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے درجے کو بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میرا بیٹا نوجوان ہے، مجھے انتہائی تکالیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میرے ساتھ میں اہانت کا معاملہ کرتا ہے، میرے ساتھ میں توہین کا معاملہ کرتا ہے، میرے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کو بلوایا جائے۔ کسی صحابی نے اس کے بیٹے کو بلوا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا۔ امیر المؤمنین کا دربار ہے، اس عمر کا دربار ہے کہ جس کے دربار میں آنے کے لیے اچھے لفظ آیا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا وہ دربار ہے، اس لیے کہ پتا تھا کہ عمر وہ دردناک سزائیں دیتا ہے، عمر کے ہاتھ میں کوڑا رہتا ہے۔ اگر کوئی کام خلاف شرع کر دیا، کوئی کام قرآن کے خلاف کر دیا، کوئی کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کر دیا تو پتا تھا کہ عمر جو ہے سزائیں ایسی دیتے ہیں کہ انسان ان کی سزاؤں کا نام سن کر کے کانپ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے اس لڑکے سے کہا کہ نوجوان، تو اپنے باپ کے ساتھ میں اس طرح کا سلوک کیوں کرتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتا؟ تو اب دیکھیے وہ لڑکا کیا جواب دیتا ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین، آپ میری ایک بات سن لیجئے، پھر جو آپ سزا دینا چاہے مجھے منظور ہے، آپ میری ایک بات کو سماعت فرما لیجیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتائیے کون سی بات ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ یہ بتائیے، جس طرح سے خداوند عالم نے اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق رکھے ہیں، کیا اسی طرح ماں باپ کے اولاد کے اوپر بھی حقوق ہے؟ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کو قابل تعظیم بتلایا ہے، کسی کو قابل تعریف بتلایا ہے، تو ماں باپ کا درجہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ماں باپ کے فضائل کی بیان کیے ہیں؟ کیا اولاد کے حقوق بیان نہیں کیے؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، جس طرح سے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا میرے ابا سے سوال کریے کہ میرے حق میں کس طرح سے حق طلبی کی ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ فاروق اعظم ہیں، آپ کو عادل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے امیر المؤمنین کہ جس ماں کا انہوں نے میرے لیے انتخاب کیا ہے، جس ماں کو انہوں نے اپنے نکاح میں تیار کیا ہے، بتائیے اور ان سے معلوم کیجئے کہ وہ کتنی دیندار ہے، کتنی دینداری اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہا کہ امیر المؤمنین آپ ان سے معلوم کریے کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے، کیا میرا نام اسلام کے مطابق رکھا ہے، کیا میرا نام قرآن کے مطابق رکھا ہے، کیا میرا نام احادیث کے مطابق رکھا ہے، آپ ان سے معلوم کیجئے۔ چنانچہ امیر المؤمنین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جس کو ماں بنا کر کے اپنے نکاح میں لا رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا غور فرمائے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، جس خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، وہاں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، چار خوبیوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا رحمت نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها، انسان اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ مالدار عورت ہے، مالدار گھرانے کی عورت ہے، مال ملے گا، گاڑی ملے گی، بائک ملے گی، سوئفٹ کار ملے گی اور اس طرح سے جہیز ملے گا، اس بنا پر نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی وَلِجَمَالِهَا، کہ انسان خوبصورتی کی بنا پر شادی کرتا ہے کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے، ایسی شہزادی ہے جس کو دیکھ کر انسان کا دل گھوم جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، یوں اس طرح سے اس کے حسن و جمال کے چرچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کی بنا پر شادی کرے گا کہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، ہائی ہیول کے لوگوں کی لڑکی ہے، اور اسے خاندان کی لڑکی جب ہمارے نکاح میں آئے گی تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا کہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر آقا نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، اور کچھ ہمارے امتی ایسے ہوں گے جو دین کی بنیاد پر شادی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین، کہ یا تو انسان مال کی بنا پر شادی کرے گا، یا انسان حسن و جمال کی بنا پر شادی کرے گا، یا خاندان کی بنا پر شادی کرے گا، اور اگر کوئی دینداری کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، آقا رحمت نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ لوگوں دنیا کی تمام چیزیں نفع اٹھانے کے لیے ہے، تمام کی تمام چیزوں میں اگر کوئی نفع اٹھانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلا اولاد کا ماں باپ کے اوپر حق یہ بنتا ہے
کہ جس سے وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اس لڑکی کو دیکھے کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ آج مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، خاندان کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، لیکن دین کی بنیاد پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شادیاں کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ بھائی پڑھے لکھے حضرات ایسے ہیں کہ وہ بھی جب شادی کا نمبر آتا ہے تو ان معاملات میں پھسل کر کے اپنی زندگی کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حقوق رکھے ہیں، ٹھیک اسی طرح اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق یہ ہے۔ اور دوسرا حق بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اسلام کے مطابق رکھا جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دینداری کا علم سکھلایا جائے، اس کو دین سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے نوجوانوں اور میرے بزرگوں کہ کتنی ہماری اولاد ایسی ہے جو قرآن پڑھی ہوئی ہے، کتنی اولاد ہماری ایسی ہے جو دین کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کو برا لگے گا، لیکن کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا بلکہ بڑا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر فخر محسوس کر سکتے ہیں، میرا لڑکا پولیس آفیسر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا فلاں ڈگری حاصل کرنے والا ہے، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کراؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم کو حاصل نہ کراؤ، لیکن میں یہ بات کہوں گا اگر آپ کا بیٹا پولیس آفیسر ہے تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے قرآن نہیں جانتا، اسلام کے بارے میں نہیں جانتا، نہ جانے کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں، نہ جانے کتنے پولیس آفیسر ایسے ہیں، نہ جانے کتنے وکیل ایسے ہیں جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، ماں باپ کی تعظیم کے بارے میں نہیں جانتے، پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان نکل رہی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے کہ مفتی صاحب ہماری اولاد پریشان کر رہی ہے، دعا کی ضرورت ہے، اچھی بات ہے، علماء سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ کو اولاد کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر انسان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کتنے اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ہم سبھی کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ رہا چمن تو پھر کھلیں گے ہم، رہا چمن تو پھر کھلیں گے ہم، رہی زندگی تو پھر ملیں گے ہم نے تو اپنا دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔